الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ القول البدی میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں کہ اچانک سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا۔ اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کے چہرے مبارکہ کی روشنی سے وہ سوئی مل گئی، جس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا چہرہ مبارکہ کتنا روشن ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو قیامت کے دن اس چہرے کو نہ دیکھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون شخص ہے کہ جو آپ کے چہرے کو نہ دیکھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بخیل، یعنی بخیل شخص۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید عرض کی کہ بخیل سے مراد کیا؟ تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی لا یصلی علی اذ سمع اسمی، یعنی وہ شخص کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو، میرا نام لیا جائے، لیکن وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شہنشاہ سخن برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ذوق نعت میں فرماتے ہیں، سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے۔ سوزن یعنی سوئی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مسکرانے سے گم شدہ سوئی مل جاتی ہے۔ سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ یعنی آپ کی روشنی سے جو شام ہے وہ بھی صبح میں بدل جاتی ہے، آپ کی روشنی سے شام بھی جو ہے وہ صبح کے اجالے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور شاعر نے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا کہ اماں عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی گر گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی۔ چہرہ رسول ہے یا چودھویں کا چاند ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے یاد رہے کہ عمر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر کیا جائے یا مبارک ذکر سنا جائے تو اس وقت آپ پر درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور اگر ایک ہی مجلس میں بار بار آپ کا ذکر خیر ہو، ایک سے زائد مرتبہ آپ کا ذکر ہو، تو ہر بار درود پاک پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اب خواہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے یا آپ کے القاب ذکر کیے جائیں، نبی یا رسول اللہ، آقا، سرکار، آپ کے القاب ذکر کیے جائیں، تب بھی یہی حکم ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور اگر ایک ہی مجلس میں ایک سے زیادہ مرتبہ ذکر خیر ہو تو ہر ذکر پر درود پاک پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ حسب معمول پروگرام شرعی احکام کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ اس سلسلے کا آغاز ہو، اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے النیت الحسنۃ تدخل صاحبها الجنہ، یعنی اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم جائز کاموں سے پہلے اچھی سی نیتیں کر لیں. یاد رکھیں کہ بغیر نیت کے کسی بھی عمل خیر پر ثواب نہیں ملتا، اور جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی انشاءاللہ زیادہ ملے گا. میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تا آخر اس سلسلے میں شریک رہوں گا. یہاں پر جو کچھ باتیں بیان کی گئیں اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا. جو سوالات کیے گئے ممکنہ صورت ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا. آپ اسے ہمیں نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تا آخر اس سلسلے میں شریک رہیں گے. یہاں پر جو کچھ باتیں بیان ہوئیں اس پر خود بھی عمل کریں گے اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک بھی باتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے. علم دین کی تعظیم کی نیت سے باادب ہو کر اس سلسلے میں شریک رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے پہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہم قریب ماہ ذوالحجۃ الحرام کی آمد ہے. کل اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو کل جو ہے وہ یکم ذوالحجہ ہو، اور زیادہ قوی امکانات تو یہی ہیں کہ کل چاند نظر آ جائے. ماہ ذوالحجۃ الحرام کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے. 30ویں پارے میں سورہ فجر ہے، اس کی دوسری آیت مبارکہ ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم. یعنی یہاں پر 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی. اب ان 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہیں؟ اس کی تفسیر میں، تفسیر خازن میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں کہ ان کی قسم ارشاد فرمائی گئی. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان 10 دنوں کا عمل کسی عمل کے برابر نہیں. یعنی اس عمل کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ عمل اور کسی عمل کے برابر نہیں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ عمل جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں جہاد سے بھی افضل ہے. یعنی ان 10 دنوں میں عمل کرنا، نیک عمل کرنا، یہ جہاد سے بھی افضل ہے، سوائے اس کے کہ جو شخص جہاد میں جائے، اپنے سامان کے ساتھ جہاد میں جائے اور جان اور مال وغیرہ سب کچھ جو ہے وہاں پر قربان کر دے، اس کی شہادت ہو جائے، تو اس کے علاوہ اگر وہ جہاد سے لوٹ آتا ہے تو اس سے بڑھ کر اس کا عمل ہے کہ جو ان 10 دنوں میں عمل خیر کرے. اتنی فضیلت ہے. اور ایک دوسری حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کا روزہ، ویسے 10 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ تو حرام ہے، 10ویں کے علاوہ جو بقیہ 9 دن بنتے ہیں شروع کے، ان دنوں کا روزہ 1 سال کے روزوں کا برابر ہے. یعنی ہر روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور 10 ذوالحجۃ الحرام کی جو ابتدائی راتیں ہیں ہر رات میں قیام کرنا یہ شب قدر کے میں قیام کرنے کے برابر ہے. یعنی اتنی فضیلت ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 9 ذوالحجۃ الحرام جو کہ حج کا دن ہوتا ہے، جس دن حج کا جو رکن اعظم ہے وقوف عرفہ، وہ 9 ذوالحجہ کو ادا کیا جاتا ہے. تو 9 ذوالحجہ یہ یوم عرفہ بھی کہلاتا ہے، عرفہ کا دن. تو اس دن کا روزہ اس کی تو بڑی فضیلت ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں اللہ سے گمان کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دے. اس کی اتنی فضیلت ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ یوم عرفہ کا روزہ جب پاکستان میں 9 ذوالحجہ ہوگی تو اسی کا اعتبار ہے. بعض لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ بعض دوسروں کو بھی کنفیوژن میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ عرب شریف 1 دن پہلے ہوتا ہے. جیسے یہاں پر 9 ذوالحجۃ الحرام ہے تو وہاں پر 10 ذوالحجۃ الحرام ہوگی، تو 1 دن پہلے وہاں پر حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ 9 ذوالحجہ چونکہ وہاں پر ہے، حج کا دن وہ ہے، وہ وہاں پر وقوف عرفہ ہو رہا ہے، تو وہی دن یوم عرفہ ہے. جبکہ ہمارے ہاں تو 8 تاریخ ہوتی ہے، 1 دن بعد 9 ذوالحجہ ہوتی ہے. تو ہمارے لیے یوم عرفہ 9 ذوالحجہ اس وقت ہوگی جب ہمارے پاکستان میں 9 ذوالحجہ ہو. تو وہ روزہ جو فضیلت ہے وہ اسی دن ہوگی جب پاکستان میں 9 ذوالحجہ ہوگی. اگر وہاں پر 9 ذوالحجہ ہے، یہاں پر 8 تاریخ ہے، تو یوم عرفہ کا دن جو روزہ ہے ہم اگلے دن رکھیں گے. بعض لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ بھئی حج کا دن تو آج ہے، آج حج ادا ہو رہا ہے، تو وہاں حج ادا ہو رہا ہے
وہاں کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے 9 ذی الحجہ چونکہ بعد میں آئے گی، ایک دن بعد ہے، تو ہمارے لیے روزے کی فضیلت ایک دن بعد ہوگی۔ جیسے بقیہ افعال میں ہوتا ہے، عید الفطر ہو گئی، عید الاضحیٰ ہو گئی، محرم الحرام، بقیہ جو ایام ہوتے ہیں، تو جس طرح یہاں پر چاند کے اعتبار ہوتا ہے، اسی طرح حج کے دن کا بھی یہی ہے کہ جس دن ہمارے ہاں چاند ہوگا، اگر ایک دن بعد میں 9 ذی الحجہ ہو رہی ہے تو ہمارے لیے روزے کی فضیلت ایک دن بعد ہوگی۔ صاحب آپ کی بارگاہ مرضی ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ حدیث پاک میں اس سے منع کیا ہے، لیکن یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہے کہ اگر کسی نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، ثواب کم ملے گا۔ کہ نماز میں نمازی کی نظر کہاں ہو، یہ مستحبات بیان کیے گئے کہ جب بندہ قیام کی حالت میں ہو، کھڑا ہوا ہو، تو اس وقت اس کی نظر سجدے گاہ پر ہو، جس جگہ اس نے سجدہ کرنا ہے اس جگہ نظر ہو، کہ یہ سنت ہے، سنت مستحبہ ہے۔ تو اب اگر نمازی آنکھ بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس جگہ اس کی نظر نہیں رہے گی، تو اس مستحب سے محرومی ہوگی، اور حدیث پاک میں بھی اس سے منع کیا گیا، تو لہذا آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں زیادہ خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہو، اس کی نماز میں توجہ برقرار رہتی ہو، کہ اگر وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں توجہ برقرار رہتی ہے، ورنہ اگر وہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھے تو اس کی توجہ بڑھتی ہے، تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے، کہ اس کو خشوع و خضوع اس سے حاصل ہو رہا ہے، اور شریعت کو خشوع و خضوع مطلوب ہے کہ بندہ اس حالت میں نماز پڑھے کہ خشوع و خضوع برقرار رہے، اس کی توجہ نماز میں برقرار رہے۔ تو اگر کسی کو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہو، اس کی توجہ رہتی ہو، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پھر وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ شیشے کے سامنے نماز پڑھنا کیسا؟ شیشے کے سامنے نماز پڑھنا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب وہ آئینہ ہو یا پھر ایسا گلاس ہو کہ اس کے آر پار نظر آتا ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، تو آئینے کے سامنے نماز پڑھی جائے، شیشے کے سامنے نماز پڑھی جائے، باہر صورت نماز پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ یہاں پر جو اگر آئینے کے سامنے بندہ نماز پڑھے تو وہ جو اس میں اس کی تصویر نظر آتی ہے، تو وہ اصل تصویر کے حکم میں نہیں ہے، وہ اس کا عکس ہے۔ اگر اس کو اصل تصویر کے حکم میں مان لیا جائے تو پھر تو آئینہ گھر میں رکھنا ہی ناجائز ہو جائے، حالانکہ کسی نے آج تک یہ مسئلہ بیان نہیں کیا۔ تو آئینے میں جو تصویر نظر آ بھی رہی ہوتی ہے وہ عکس ہوتا ہے، وہ تصویر نہیں ہوتی، تو لہٰذا آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے نماز پڑھنا جائز ہے۔ البتہ اگر آئینے کے سامنے یا شیشے کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے نمازی کی توجہ بڑھے، اس کا خشوع و خضوع برقرار نہ رہے، تو اب اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ شیشے کے سامنے نماز نہ پڑھے، کہ شریعت کو نماز میں خشوع و خضوع مطلوب ہے۔ ہاں اگر اس کی توجہ نہ بڑھے، جیسے نابینا ہے جس کی آنکھیں روشن نہیں ہیں، اب اگر وہ شیشے کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے تو توجہ بڑھنے کا ہے ہی نہیں، کہ اس کو تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو اگر توجہ نہیں بڑھتی تو ایسی صورت میں آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلی پالنا کیسا ہے اور بلی کے جوتے کا حکم کیا ہے؟ بلی پالنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بشرط یہ کہ بلی کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ بلکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلی پالنا ثابت بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو لقب عطا فرمایا ابو ہریرہ۔ ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی بلی، تو ابو ہریرہ کا مطلب ہوا چھوٹی بلی والا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو ہریرہ کا لقب عطا فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بلی جو ہے وہ پلید نہیں ہے، کہ اگر بلی جسم سے چھو جائے یا کسی نے بلی کے جسم پر ہاتھ پھیر دیا تو اس کا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ اگر بلی کے جسم پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی تو اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے سے آپ کا جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر اس کے جسم پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، وہ آ کر آپ کے کپڑوں سے چھو جاتی ہے، آپ کے جسم سے چھو جاتی ہے، تو آپ کے کپڑے اور جسم پاک ہی رہیں گے۔ ہاں بلی کا پخانہ، پیشاب یہ نجاست غلیظہ ہے، اس سے بچنا ہے کہ اگر بلی نے کہیں پیشاب کر دیا، کہیں گندگی کر دی، تو اگر وہ پیشاب کپڑوں پر آ گیا تو وہ کپڑے ناپاک ہوں گے، اگر اس کی چھینٹیں بدن پر آ گئی تو وہ بدن کا وہ حصہ ناپاک ہوگا، اس کو پاک کرنا ہوگا۔
کہ اس کا پخانہ پیشاب یہ نجاست غلیظہ ہے۔ رہی بات بلی کے جھوٹے کی، تو بلی کا جھوٹا مکروہ ہے۔ فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور کے جو گھروں میں رہتے ہیں، جیسے بلی ہو گئی، چوہا ہو گیا، ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ یہ اگر کسی چیز میں منہ مار دیں تو اس کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اگر کسی پانی میں منہ مار دیا تو وہ پانی مکروہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی موجود ہے تو اس سے وضو کیا جائے، لیکن اگر وہی پانی موجود ہے اسی سے وضو کر لیے تو کراہت بھی نہیں، اور اگر دوسرا پانی موجود ہوتے ہوئے اس پانی سے وضو کیا تو مکروہ ہے، البتہ وضو ہو جائے گا۔ ہاں اگر بلی کے منہ پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو، جیسے اس نے چوہا کھایا، اب اس کے منہ پر جو ہے وہ خون لگا ہوا تھا، اسی حالت میں اس نے فوراً پانی میں منہ ڈال دیا، تو اب وہ تو پانی ناپاک ہو جائے۔ ہاں اگر اس نے زبان چاٹ کر وہ خون وغیرہ دور کر دیا، اس کے بعد اگر اس نے پانی میں منہ مارا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، مکروہ ہوگا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلی جو ہے وہ کسی چیز میں منہ مار دیتی ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دودھ میں منہ مار دیا، اب دودھ رکھا ہوا ہے، اب بلی نے دودھ میں منہ مار دیا، یا کوئی کھانے پینے کی چیز رکھی ہوئی ہے اس میں منہ مار دیا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو اب جو بلی کا جھوٹا ہے، جھوٹا کھانا ہو گیا یا دودھ میں اس نے منہ مار دیا، تو اس کا کھانا یا پینا یہ مالدار کے لیے مکروہ ہے۔ ایسا شخص کہ جو مالدار ہے اس کے لیے اس کھانے کو یا اس پینے کو استعمال کرنا یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ، یعنی شریعت کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ محتاج ہے، غریب ہے، تو اس کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ اس کھانے کو استعمال کر لیتا ہے، اس دودھ کو استعمال کر لیتا ہے، اس کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء حق دین اسلام اس بارے میں کہ اگر کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے اور دوران سفر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا وہ شہید ہوتا ہے؟ سفر کی حالت میں جس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت غربت شہادت، یعنی مسافر کی موت یہ شہادت، حالت سفر میں جس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ شہید اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، اس کا انتقال ہو جائے تو یہ حقیقی شہید ہے۔ اس کے احکام بھی جدا گانے ہیں کہ جس کا جہاد میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے انتقال ہو جائے تو جس کپڑوں میں انتقال ہوا اسی کپڑوں میں اس کو دفن کیا جائے گا، اس کو غسل بھی نہیں دیں گے، اس کو الگ سے کفن بھی نہیں بنائیں گے، بلکہ اسی کپڑوں میں اس کو دفن کریں گے۔ اور شہید کا خون جب تک اس کے جسم سے جدا نہ ہو جائے وہ پاک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض خوش نصیب وہ بھی ہیں کہ جن کو شہید قرار دیا گیا، جیسے یہ مسافر، کہ اس کے بارے میں میں نے بھی حدیث پاک بیان کی کہ حالت سفر میں جس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے، تو یہ حکماً شہید ہے، یعنی اس کو وہی ثواب عطا ہوگا جو شہید کو ملنا ہے، لیکن اس کے لیے دنیاوی احکام نہیں ہے، اس کو غسل بھی دیں گے، اس کو کفن بھی پہنائیں گے، اس کے لیے وہ احکام نہیں کہ جو حقیقی شہید کے ہوتے ہیں دنیاوی طور پر، لیکن اس کو ثواب وہی ملے گا کہ جو حقیقی شہید کو مل رہا ہے۔ کہ حدیث پاک میں اس کو شہید قرار دیا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے سبب یہ حکماً شہید ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے ایک مسئلے کو سن لینا اور پھر اس ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا، تو یہ اگلا درجہ ہوتا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو بات سنیں ممکنہ صورت میں اس پر عمل بھی کریں، جیسے کہ امیر السنت کی ذات ہمارے درمیان موجود ہے کہ آپ کی ذات میں ہم نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ آپ جو بات بیان فرماتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ مدنی مذاکرے میں نے ایک مرتبہ سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا حرمین شریفین سفر تھا تو آپ کا وہاں پر قیام زیادہ دن تھا، اور اتنے دن قیام تھا کہ آپ وہاں مقیم ہو سکتے تھے، لیکن آپ وہاں مقیم نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے ایسا جدول رکھا، ایسے شیڈول رکھا کہ وہاں پر جا کر مکے جا کر پھر کچھ دن کے لیے آپ جیسے ایک دو دن کے لیے جدہ چلے گئے، کہیں اور چلے گئے، کہ مسافر ہی رہے۔ اور بیان اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ میں مسافر ہی رہوں، اگر اس دوران انتقال ہو جائے تو مجھے شہید کا ثواب ملے۔ عمل یعنی ایک بات جو پڑھی اس پر عمل۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کبھی ایسی کوئی صورت ہمارے ساتھ بھی پیش آ جائے کہ ہمیں کہیں جانا پڑے اور ایسا ہو کہ ہم مقیم ہو سکتے ہوں، تو کوئی ایسا اگر ہم جدول بنا لیں کہ ہم مقیم نہ ہوں، سفر میں رہیں، تو
ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، اور نیت یہ ہو کہ اگر حالت سفر میں انتقال ہو جائے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شہید ہے، تو مجھے وہ مطلب کہ ایک وہ جو بیان کی گئی حدیث پاک میں بشارت، تو میں بھی اس سے حصہ پالوں۔ اس کے علاوہ مزید خوش نصیب افراد ہیں جن کا ذکر کیا گیا بخاری شریف میں، کئی ذکر ہیں کہ جو حکماً شہید ہیں۔ میں چند باتیں بیان کر دیتا ہوں کہ جن کو حکماً شہید قرار دیا گیا۔ وہ مسلمان کہ جو طاعون میں فوت ہو، طاعون ایک مرض ہے کہ جس کا طاعون میں انتقال ہو جائے وہ شہید ہے۔ اسی طرح جو جل کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، جس کے اوپر دیوار وغیرہ گر جائے اور وہ دب کر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے، جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنی جان مال اپنا حق اس کو بچاتے ہوئے اپنی جان دے دے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے، بندہ اپنی جان بچا رہا ہے، اپنا مال بچا رہا ہے یا اپنے گھر والوں کو بچا رہا ہے، تو اسی کوشش میں اس کو قتل کر دیا جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ جو عورت کوارے پن میں انتقال کر جائے، یعنی اس کی شادی نہ ہوئی ہو، کوارے پن میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص بیمار ہو اور حالت بیماری میں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ 40 مرتبہ پڑھے تو اگر اس کا اسی بیماری میں انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے، اور اگر اس بیماری سے اس کو صحت یابی مل جائے تو اس کے لیے مغفرت کی بشارت۔ کتنا آسان عمل کہ بیماری اگر آ جائے تو کیا پڑھنا ہے؟ 40 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو رات کو سورہ یاسین شریف پڑھے وہ بھی شہید ہے۔ جو باوضو سوئے، یعنی پاکی کی حالت میں سوئے، وضو کر کے سوئے اور سوتے میں اس کا انتقال ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ جس کا جمعے کے دن انتقال ہو جائے وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ جو بخار کی حالت میں انتقال کر جائے وہ شہید ہے۔ جو جانور پر سوار ہو کہ وہ گر جائے، جانور اس کو گرا دیں یا گر جائے اور گر کر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے ذکر کی، مزید جو ہے وہ تفصیل کے لیے بخاری شریف 4 حصہ ہے، اس میں شہید کا جہاں بیان ہے وہاں پر اور بھی ذکر ہے کہ کون کون افراد ہیں کہ جن کو حکماً شہید قرار دیا گیا کہ یہ اگر اس حالت میں انتقال کر جائیں تو ان کو شہادت والا جو ہے وہ ثواب عطا ہو۔ علیکم وعلیکم السلام۔ صاحب، اگر وہ کچھ بندہ بیمار ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں گاڑی میں، وہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ بھی مسافر ہوگا، شہید میں آئے گا؟ نہیں، یہ مسافر تو نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ طبیعت خراب ہوئی اور اس کو فوراً ایمبولینس میں ڈال کر ہاسپٹل لے جانے لگے، تو اب یہ جو لے کر جا رہے ہیں تو یہاں یہ مسافر سفر مراد نہیں ہے، یہاں پر یہ والا سفر مراد نہیں ہے کہ وہ مسافر ہو، ایسا ہے، اور اس کو کوئی مسافر کہتا بھی نہیں ہے کہ اس کو تو ایمرجنسی میں لے کر جا رہے ہیں۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا۔ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں امان ہے، بسم اللہ میں امان ہے، اور تلوار سے جو قتال ہے یہ امان اٹھا دینے کا نام ہے۔ تو چونکہ سورہ توبہ میں قتال کے احکام بیان ہوئے، اسی وجہ سے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اگر سورہ توبہ سے ہی تلاوت کی ابتدا کی جائے، اگر کوئی تلاوت کرنا شروع کرے اور سورہ توبہ سے ہی تلاوت شروع کرے تو اب وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے، بسم اللہ بھی پڑھے، اور اگر وہ تلاوت کر رہا تھا کہ تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ گئی تو اب بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ تلاوت کرتے کرتے اگر سورہ توبہ درمیان میں آ جائے تو وہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے، وہ اعوذ باللہ پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ شرعی طریقہ نہیں، یعنی شریعت نے اس کا کوئی بیان نہیں کیا۔ اتنا ہے کہ اگر ابتدا سے اگر آپ تلاوت سورہ توبہ سے شروع کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ
اعوذ باللہ بھی پڑھیں، بسم اللہ بھی پڑھیں، اور اگر دوران تلاوت سورہ توبہ آ جاتی ہے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ سورہ توبہ مدنیہ ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، البتہ اس کی جو آخری دو آیات ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم سے لے کر آخر تک، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، دو نام بڑے مشہور ہیں۔ سورہ توبہ، توبہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کثرت سے توبہ کے حکام نازل ہوئے، بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت میں کثرت سے توبہ کے حکام بیان ہوئے، اسی وجہ سے اس کو سورہ توبہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا نام ہے براءت، سورہ براءت۔ براءت جو ہے وہ بری و ذمہ ہونا، تو چونکہ اس کی پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں کفار سے براءت کا اعلان کیا گیا، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ براءت۔ مغرب کی نماز کے بعد عطر لگانا کیسا؟ چھوٹے بچوں کو عطر لگانا کیسا ہے؟ مغرب کے بعد عطر لگائی جا سکتی ہے، پورے دن اور رات میں کوئی سا بھی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس وقت میں خوشبو لگانا، عطر لگانا منع ہو، کوئی سا بھی وقت ایسا نہیں کہ جیسے نماز کے حوالے سے کہ دن بھر میں کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نماز پڑھنا یہ ناجائز ہے، اور بعض اوقات ایسے ہیں کہ جس میں تلاوت نہ کرنا بہتر ہے، بعض اوقات ایسے ہیں کہ جس میں نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ روزوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سال میں کچھ دن ایسے ہیں کہ جس میں روزے رکھنا منع ہے، لیکن خوشبو لگانے کے حوالے سے، عطر لگانے کے حوالے سے دن اور رات میں ایسا کوئی وقت نہیں ہے کہ جس وقت میں عطر لگانا منع ہو، لہذا مغرب کے بعد بھی عطر لگائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یوں ہی چھوٹے بچوں کو بھی عطر لگائی جا سکتی ہے، ان کو بھی خوشبو لگائی جا سکتی ہے، اب وہ بھلے 4-5 سال کا بچہ ہو یا 4-5 دن کا بچہ ہو، بھلے 1 دن کا ہی بچہ کیوں نہ ہو، بچوں کو بھی خوشبو لگائی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ عوام میں اس حوالے سے غلط فہمی مشہور ہے، وہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اگر مغرب کے بعد خوشبو لگائی جائے یا چھوٹے بچوں کو خوشبو لگائی جائے تو اس سے جو ہے وہ جنات چمٹ جاتے ہیں، جنات لپٹ جاتے ہیں، وہ اس کو جنات چمٹ جائیں گے۔ اب میں نے تو بچپن سے یہ بات سنی ہے کہ بھئی اگر چھوٹے بچے کو عطر لگا دی تو اس کو جنات چمٹ جائیں گے، یا پھر اگر رات میں خوشبو لگائی تو جنات لپٹ جائیں گے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل غلط افواہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو خوشبو لگائی جا سکتی ہے، بچوں کو بھی خوشبو لگائی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ خوشبو ہے، اب یہ جنات اس سے چمٹ جاتے ہیں، اس سے لپٹ جاتے ہیں، ایسا ہے بھی یعنی اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو یہ جتنی خوشبو کی دکانیں ہیں، جناتوں کو خوشبو چھوڑتے ہی نہ، دکانیں ساری دکانیں لوٹ لیتے، مغرب کے بعد دکانیں بند کرنا پڑتی ہیں کہ بھئی جنات آ گئے، یا بچوں کو جو ہے وہ خوشبو کی دکانوں میں لے آنا منع ہو جاتا ہے، بورڈ لگے ہوتے ہیں بچے کو یہاں لانا منع ہے کہ بچہ آئے گا تو جنات چمٹ جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ اب یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جنات کو خوشبو پسند بھی ہے یا نہیں، یہ بھی نہیں پتا، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ فرشتوں کو خوشبو پسند ہے، فرشتوں کو خوشبو پسند ہے۔ اب جنات کو خوشبو پسند ہے یا نہیں یہ بھی نہیں پتا، تو یہ بات ویسے غلط مشہور ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا احمد مقدم رضوی نوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو جنات ہیں یہ بری اور بدبودار چیزوں کی وجہ سے لپٹتے ہیں۔ اگر کسی پہ جنات چڑھ بھی آتے ہیں، اگر اس کو لپٹتے ہیں تو یہ بری اور بدبودار چیزوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، خوشبو وغیرہ کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رات میں بچوں کو گھر سے نکلنے سے منع کیا گیا کہ بچوں کو گھر سے باہر نہ بھیجو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی، عورتوں اور بچوں کو باہر نکلنے سے روکا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ چونکہ انہیں وہ دعائیں یاد نہیں ہوتی کہ جو انہیں اس مخلوق کے اثر سے بچا سکے، اسی لیے ان کو منع کیا گیا، روکا گیا۔ اور ایک دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ عموماً ان میں پاکی کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کو روکا گیا۔ مدنی مذاکرہ میں ایک دفعہ میں نے سنا تھا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کے پاس جب ایسے شخص کو لایا جاتا کہ جس پر اثرات ہوتے ہیں یا جنات وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں تو آپ فرماتے کہ اس کو غسل کرواؤ، کہ جب بندہ صحیح معنوں میں غسل نہیں کرتا، فرائض پورے نہیں کرتا، ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے تو یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ناپاکی کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے، بری چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، ان کا خوشبوؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا شروع حصہ ہو جائے،
جب رات کا شروع حصہ ہو جائے یا تم شام کو پاؤ تو بچوں کو گھروں میں روکو، بچوں کو گھروں میں روکو کہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو تم بچوں کو چھوڑ دو اور دروازے بند کرو اور اللہ کا نام لو کہ شیطان بند دروازوں کو نہیں کھولتا۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد خان نعیمی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو بیان ہوا شیاطین پھیل جاتے ہیں، اس سے مراد ایذا دینے والے جنات اور ایذا دینے والے انسان مراد ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ یہ جو ایذا دینے والے بچوں کو اغوا کرنے والے افراد ہوتے ہیں، یہ بھی شام کو ہی عموماً ایسا کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں۔ مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کرو کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ شیطان ان بند دروازوں کو کھول نہیں پائیں۔ اور یہاں پر بچوں کا جو ذکر کیا کہ بچوں کو روکو، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جنات اور شیطان کے اثرات بچوں پر زیادہ ہو۔ اس کی علماء نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ بچہ عموماً پاکی کا خیال نہیں رکھ پاتا، اب وہ گندگی وغیرہ کر دیتا ہے تو وہ ناپاکی میں رہتا ہے، اتنا خیال نہیں رکھ پاتا، تو یہ چیزیں اس پر اثر انداز ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا جنات کا خوشبو سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ بھی ایک بات مشہور ہے کہ رات کے ٹائم خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں، یا بچے کو خوشبو لگا کر جو ہے وہ قبرستان نہ لے کر جائیں، یا کچرے کے پاس سے نہ لے کر جائیں، یا بچے کو قبرستان نہ لے کر جائیں، ویسا کہ یہ چیزیں اس کو چمٹ سکتی ہیں، تو اس کی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اچھا، آخر میں یہ یاد رہے کہ یہ جو بیان کیا گیا کہ خوشبو لگا کر باہر جایا جا سکتا ہے، تو اب ایسا نہ ہو کہ عورت جو ہے وہ خوشبو لگا کر باہر نکلے، کہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ مردوں کے لیے خوشبو وہ ہے، مردوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کی جو ہے وہ خوشبو پھیلے، جس کی بو پھیلے، اس کا رنگ ظاہر نہ ہو، اور عورت کی خوشبو وہ ہے کہ جس کا رنگ تو ظاہر ہو لیکن اس کی بو نہ پھیلے۔ عورت ایسی خوشبو استعمال کرے کہ جو پھیلتی نہ ہو، اور اگر وہ پھیلنے والے خوشبو استعمال کر بھی لے تو اس کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کی خوشبو صرف اس کے محارم تک جائے۔ اگر وہ خوشبو استعمال کر کے باہر نکلتی ہے کہ اس کی خوشبو نامحرموں تک پہنچتی ہے تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگی۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ جو ابھی فلڈ آیا تھا، سیلاب، طوفان سمندری، اس دوران میسیجز چل رہے تھے کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہمارے عبداللہ شاہ غازی بیٹھے ہیں اور ہم طوفان ہمارے قریب نہیں آئے گا یا ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی جو سمندری طوفان کی خبریں تھیں اور اس سے پہلے بھی کئی طوفان بنے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ کراچی جیسے محفوظ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ ہی رکھے۔ اور ہمارے جو مسلمان بھائی اگر اس طوفان کے زیر اثر، بارشوں کے زیر اثر ان کو نقصان ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھا نعم البدل عطا فرمائے، جن کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ ایک حسن ظن ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور بھی ہے کہ چونکہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کا مزار ہے، جس کی برکت سے کراچی طوفان سے محفوظ رہتا ہے، تو ایسی بات کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ بزرگوں سے ایک عقیدت ہے، ایک حسن ظن ہے، اور حسن ظن کے طور پر یہ بات کہی جا رہی تھی۔ البتہ سائنسی وجوہات اس کی بیان کی جاتی ہیں، سائنسی وجوہات بھی اس کی ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر جو طوفان وغیرہ جو ہے بنتے ہیں، لیکن کراچی پہ اٹیک نہیں کر پاتے، کراچی آتے آتے جو ہے وہ ان کا اثر ختم ہو جاتے ہیں، وہ اپنا رخ بدل لیتے ہیں۔ تو سائنسی جو ہے ان کی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی حسن ظن رکھتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہے کہ چونکہ عبداللہ شاہ غازی رحمہ کا مزار یہاں پر ہے تو ان کی برکت سے ایسا نہیں ہوتا، یہ بلا ٹل جاتی ہے یا اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تو ایسی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ بزرگوں سے عقیدت ہے۔ تکبیر تشریق کب پڑھنی ہے؟ ابھی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ 9 ذوالحجۃ الحرام کی فجر کی نماز سے لے کر 9 ذوالحجۃ الحرام کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحجۃ الحرام کی نماز عصر تک وہ فرض نماز کے جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے، اس نماز کے فوراً بعد، فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب ہے، اور 3 مرتبہ اس تکبیر کو پڑھنا یہ مستحب۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس کو 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ فرض نماز کے سلام پھرتے ہی، سلام کے فوراً بعد اس کو پڑھنا واجب ہے۔
اس وقت تک پڑھنا کہ جب تک کوئی منافی نماز کام نہ پایا جائے۔ اگر کسی نے تکبیر نہیں پڑھی اور کوئی منافی نماز کام کر لیا، جیسے اس نے قصداً وضو توڑ دیا یا مسجد سے چلا گیا یا کسی سے بات چیت کر لی، تو اب یہ تکبیر ساقط ہو گئی، گناہ گار ہوگا اگر اس نے بلا وجہ ایسا کیا، لیکن یہ تکبیر اس سے ساقط ہو گئی۔ اور اگر بلا قصد اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اب بھی تکبیر کہہ سکتا ہے، اب تکبیر کہہ لیں۔ اچھا، یہ تکبیر یہ مقیم پر واجب ہے، اس شخص پر واجب ہے جو مقیم ہو، شہر میں مقیم ہو، اس پر واجب ہے، یا پھر وہ شخص کے جو کسی مقیم امام کی اقتداء کرے۔ جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں ان پر یہ تکبیر تشریق واجب نہیں ہے۔ اب اگر شہر میں کوئی مسافر آ جائے، مسافر امام ہو اور وہ مسافر امام نماز پڑھائے، امام مسافر ہو لیکن جو پیچھے نمازی نماز پڑھنے والے وہ مقیم ہیں، وہیں کے شہری ہیں، تو امام پر تو واجب نہیں ہوگی، لیکن جو پیچھے مقیم مقتدی ہیں ان پر واجب ہوگی۔ اسی طرح امام مقیم ہے، اس کے پیچھے کوئی گاؤں میں رہنے والا شخص آ گیا، وہ اگر اس کی اقتداء میں نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی مسافر اس کے پیچھے آ کر نماز پڑھ لیتا ہے، تو مقیم امام کی اقتداء کرنے کی وجہ سے اس پر بھی اب تکبیر تشریق کہنا یہ واجب ہوگا۔ عورتوں پر یہ تکبیر تشریق واجب نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے نماز کی جماعت جو ہے، مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنا ہی جائز نہیں، وہ گھر میں اپنی نماز پڑھیں گے، تو ان کے لیے تکبیر تشریق کی یہ احکام نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ نفل سنتوں اور وطر کی نماز کے بعد تکبیر تشریق واجب نہیں ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب ہے، عید کی نماز کے بعد بھی پڑھ لی جائے۔ ایسا شخص جو مسبوق ہو، یعنی جس کی ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں نکل چکی ہوں، اب اس نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز پڑھنی ہے، تو اس پر بھی یہ تکبیر تشریق واجب ہے، لیکن کب؟ کہ جب وہ اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیرے گا تو اس کے بعد وہ تکبیر تشریق کہے گا، اس پر بھی تکبیر تشریق واجب ہے۔ ایسا شخص کہ جو منفرد ہے، یعنی جس کی جماعت نکل گئی، جو بغیر جماعت کے نماز پڑھ رہا ہے، منفرد ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اس پر تکبیر تشریق واجب نہیں۔ البتہ صاحبین یعنی حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ، ان کے نزدیک منفرد جو تنہا نماز پڑھنے والا ہے اس پر بھی واجب ہے، تو لہذا اس کو چاہیے کہ وہ بھی تکبیر تشریق کہے۔ عید الاضحیٰ کے دن مستحب یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھایا جائے، نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھایا جائے، بلکہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ کھایا جائے۔ کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر میں کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے، اور عید الاضحیٰ میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ آپ تناول فرماتے، نماز سے پہلے کچھ نہ کھاتے بلکہ نماز پڑھنے کے بعد کچھ کھاتے۔ تو لہذا عید الاضحیٰ میں مستحب یہ ہے کہ نماز عید کے بعد کچھ کھایا جائے، اس سے پہلے کچھ نہ کھایا جائے، اگرچہ قربانی نہ ہو، اس کے لیے بھی مستحب یہی ہے کہ وہ نماز عید کے بعد کچھ کھائے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے، یعنی عید الاضحیٰ میں نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھاتے، نماز عید کے بعد آ کر اپنے قربانی سے ابتدا فرماتے، یعنی قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا فرماتے۔ اور سنن کبریٰ للبیہقی کی حدیث مبارک میں یہ ہے کہ قربانی کے گوشت میں آپ کلیجی سے ابتدا فرماتے، یعنی قربانی کے گوشت میں بھی کلیجی سے آپ کھانے کی ابتدا فرماتے۔ اچھا، اب اس کو بعض لوگ جو ہیں وہ روزہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اپنا روزہ جو ہے وہ قربانی کے گوشت سے کھولیں گے، یا قربانی کی کلیجی کھا کر اپنا روزہ کھولیں گے، تو اس کو روزے کا نام دینا غلط ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے روزے سے مراد یہ ہے کہ کسی مسلمان عاقل بالغ کا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنا، اس کا نام روزہ ہے۔ یہ مخصوص روزے کی تعریف ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ اب چند گھنٹوں کے لیے رک جانا، یہ کہنا کہ قربانی کے گوشت سے ہم روزہ کھولیں گے، تو اس کو روزے کا نام دینا غلط ہے، اس کو روزے کا نام نہ دیا جائے، بلکہ عید والے دن تو روزہ رکھنا ویسے بھی حرام ہے،
کہ عید کے دن ہو گیا اور عید کے بعد 4 دن ہو گئے، یعنی 10 11 12 13 ذوالحجہ، یہ 4 دن اور عید الفطر یہ 5 دن، تو سال بھر میں 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام، تو اس میں تو روزہ رکھنا ویسے ہی حرام ہے، لیکن جس کو عوام روزے کا نام دے رہی ہوتی ہے غلط ہے، اس کو روزے کا نام نہ دیا۔ کیا بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اس میں بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ خود بھی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی غلط فہمی مبتلا کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں، جو بھینس ہے یہ گائے ہی کی قسم ہے۔ قرآن و حدیث اور علماء کرام کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ بھینس یہ گائے کی جنس ہے، لہذا اس کی قربانی بلا شبہ جائز ہے۔ جیسا کہ سورہ حج پارہ نمبر 17 آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یعنی ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ یہ لوگ اللہ کی یاد کریں اس پر کہ اس نے بے زبان چوپایوں سے ان لوگوں کو رزق عطا فرمایا۔ اب یہ بہیمۃ الانعام کا جو ذکر ہوا اس سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن پاک ہی میں سورہ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 143 میں ارشاد ہوا، ثمانیۃ ازواج، کہ 8 جوڑے نر اور مادہ پیدا کیے، جو حلال جانور ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا قربانی کا، تو وہ 8 نر اور مادہ جوڑے ہیں، 8 جوڑے، ان کا آگے ذکر ہوا من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، کہ 2 جوڑے بھیڑ سے 2 جوڑے بکری سے۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد ہوا ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، 2 جوڑے اونٹ سے اور 2 جوڑے گائے سے۔ تفسیر در منصور میں کہ یہاں پر جو بکر کا ذکر ہوا کہ 2 جوڑے بکر سے، تو یہ بکر گائیں ایک جنس ہیں، اسی میں بھینس بھی شامل۔ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ، کہ ایک گائے میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں، یعنی ایک گائے 7 افراد کی طرف سے قربان ہو سکتی ہے، اور ایک اونٹ 7 افراد کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے۔ عربی لغت کی مشہور کتاب لسان العرب میں ہے الجاموس، یعنی جاموس بھینس یہ گائے ہی کی جنس ہے۔ اور مسلم فردوس کی حدیث پاک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بھینس جو ہے وہ 7 افراد کی طرف سے قربان کی جا سکتی ہے۔ سیدی مرشدی اعلیٰ رحمہ فرماتے ہیں کہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ بھینس یہ گائے ہی کی قسم میں سے۔ تو ان تمام حوالہ جات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا بلا شبہ جائز ہے، کہ یہ گائے ہی کی جنس ہے۔ اس پر تفصیلی فتویٰ دارالہدایہ سنہ کی ویب سائٹ پر موجود ہے، وہاں سے یہ فتویٰ پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ ایک سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ میں حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کی قربانیاں کیسے ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک شخص اپنے پورے گھر کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتا تھا، اور اس بکری کا گوشت وہ اور اس کے گھر والے کھاتے تھے۔ پھر لوگ جو ہے وہ فخر و مباحات میں مبتلا ہو گئے، یعنی ایک دوسرے پر برتری جتلانے لگے اور ایک سے زیادہ قربانیاں کرنے لگے۔ تو اب جو لوگوں کا حال ہے وہ تمہارے سامنے، یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک۔ اب بعض لوگ اس حدیث پاک کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں آ گیا کہ بکری جو ہے وہ پورے گھر کی طرف سے قربان ہو سکتی ہے، لہذا اگر کوئی شخص اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کر لے
تو ایسی صورت میں وہ قربانی ہو جائے گی، گھر کے جتنے افراد تھے جن پر قربانی واجب تھی سب کا واجب ادا ہو جائے گا۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک بیان ہوئی، یہاں پر قربانی سے نفل قربانی مراد ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے نفل قربانی مراد ہے کہ وہ صحابہ کرام کی جن پر قربانی واجب نہیں ہوا کرتی تھی، نفل قربانی تھی، تو وہ نفل قربانی میں ایک بکری قربان کیا کرتے تھے اپنی طرف سے، پھر اس کا گوشت وہ سب گھر والے کھایا کرتے تھے۔ اور ایک دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہ حدیث پاک منسوخ ہے۔ خاتم المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ منسوخ ہے، لہذا درست شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہے تو اس کی طرف سے ایک بکری ہی قربان ہوگی۔ یہ جو چھوٹا جانور بکری ہے اس میں ایک سے زیادہ حصے داری نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک سے زیادہ افراد بکری میں شریک ہو گئے، ان پر قربانی واجب تھی، تو کسی کا بھی واجب ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح بڑے جانور میں اگر بڑے جانور کے حصے میں کسی ایک حصے میں ایک سے زیادہ افراد شریک ہو گئے، ایک حصہ 2 یا 3 افراد نے مل کر لے لیا، تو کسی کا بھی واجب ادا نہیں ہوگا۔ یہ ضروری ہے کہ چھوٹا جانور ایک شخص کی طرف سے ہی قربان ہو۔ بنایا جو ہدایت شرح ہے اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ ایک بکری جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے ہی قربان ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔